بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قاله الكريم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ سب سے گزارش ہے کہ مرحومہ ممتاز بنت صدر الدین کے لیے ان کی روح کے سال کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن ایک مرحومہ کی مجلس ہے تو بہتر یہ سمجھے کہ اس مجلس میں جو عنوان رکھا جائے وہ خواتین کے حوالے سے گفتگو ہو. انشاءاللہ وقت جتنا ہے وقت پہ الحمدللہ مجلس جو ہے تقریباً پونا گھنٹہ لیٹ شروع ہوئی ہے, 1 گھنٹہ لیٹ ایگزیکٹلی ویسے. تو اب کتنا وقت پڑھنا ہے وہ بھی نہیں پتہ ہے نا, کیونکہ اس طرف سے لیٹ ہے تو اس طرف سے بھی کتنا لیٹ ہے کوئی اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن کوشش کروں گا شارٹ پڑھوں, یعنی آپ لوگ گھبرائیں نہیں. جتنا وقت ہے اس میں جہاں تک بات پہنچ سکی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہاں تک بات کو پہنچا دیا جائے. فیمنزم اور آج دنیا میں جو ایک ایشو ہے بہت بڑا کہ حقوق زن یا وومنس رائٹ کے نام سے جو ایشو ہے دنیا میں اس وقت ٹاپک جو ہے بڑا ٹاپک ہے, کوشش کروں گا اس کے کچھ نکات کو پیش کروں جتنا ممکن ہو, وقت کے اندر جتنی گنجائش ہو انشاءاللہ. سب سے پہلے کہ یہ موضوع کیوں اہم ہے, یہ موضوع اس کی اہمیت کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ دنیا میں اللہ نے قرآن, اسلام, ہدایت انسانوں کے لیے بھیجی ہے. انسان یا مرد ہیں یا عورت ہیں, انسان یا مرد ہیں یا عورت ہیں, اور 50% جو ہے دنیا میں پاپولیشن عورتوں کی ہے. تو اگر یہ ایشو جو ڈسکس کیا جائے تو یہ ایشو ایسا ہے کہ دنیا کی 50% عوام جو اس سے مبتلا بے ہے, ان کا ایشو ہے. یہ 50% پاپولیشن جو دنیا کی ہے تقریباً اس کا ایشو ہے. تو یہ ایشو کی اہمیت اس لیے ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے, کوئی بھی شہر کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ ایشو نہیں ہو. شاید ٹیکنیکل الفاظ اس کے یہ نہ رہے ہوں, لیکن یہ ایشو اور یہ مفہوم وہاں پر ایک مشکل کے طور پر پیش ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ ورلڈ بینک کا جو ڈیٹا ہے 2019 کا, اس میں جو پاپولیشن ہے دنیا کی, جو آبادی ہے, وہ اس میں 49.5% یعنی تقریباً 50% خواتین ہیں. 0.5% یعنی آدھے % سے کم فرق ہے. 49.5% پوری دنیا کی آبادی جو ہے اس میں خواتین ہیں. تو یہ میں نے اپنی سند کے طور پر لایا. اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ جو اہم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. جو آیت آپ کے سامنے ذکر کی اس کے اندر خدا کہتا ہے کہ میں نے یقیناً زوج یعنی جوڑوں میں انسان کو خلق کی. جوڑوں ہر چیز کا, ہر شے کے لیے میں نے ہر شے کو جوڑوں میں بنایا ہے. آپ سوچیں
کہ کون ہے جو مدیریت کر رہا ہے کہ پوری کائنات میں مرد 50% ہونے چاہیے، عورتیں 50% ہونی چاہیے؟ کون مدیریت کر رہا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ پوری دنیا کوئی سسٹم ہے، کوئی دوا ہے، کیا چیز ہے، کیسے ہوتا ہے یہ کہ 50% عورتیں 50% مرد ہیں؟ تقریباً 0.5%، میں 0.5% پہ بھی آؤں گا کہ انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی، آدھے % پہ بھی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ خدا نے خلقت کی انسان کی تو خلقت نفس کی ہے۔ نفس جو ہے جب انسان کی شکل میں ہے تو یا مرد ہے یا عورت ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع نطفے سے ہوتا ہے، نطفے سے شروع ہوتی ہے بات۔ جب نطفہ جا کے جو ایگ ہوتا ہے، جو خواتین میں ایگ ہوتا ہے، مرد کی طرف سے سپرم ہوتا ہے یا نطفہ ہوتا ہے، جب یہ جا کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کئی ملین سپرمز ہوتے ہیں، کئی ملین، اور اس میں سے کچھ جا کے انڈے کے قریب بیٹھتے ہیں، اور ان میں سے بھی ایک یا دو ایگ کے ساتھ انڈے کے ساتھ ملتا ہے اور فرٹیلائز ہوتا ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، کافی سینئر ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ 1 ملین سپرمز میں سے کون سا سپرم جائے گا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کون سا جائے گا۔ کیوں؟ وہ بھی نہیں پتا۔ اب آپ امیجن کریں کہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ شروعات ایک نطفے کے اندر ملینز سپرم سے، وہاں سے شروعات ہو رہی ہے، اور کون مدیریت کر رہا ہے؟ الذین خلق الموت والحیات، کون خلق کر رہا ہے موت اور حیات کو؟ خدا خلق کر رہا ہے۔ کون سے سیل کے اندر حیات دینی ہے؟ یہ خدا مدیریت کر رہا ہے۔ اب اس کے تھوڑا سا آگے بڑھیں، اس سے آگے یہ ہے کہ عورت میں جو ایگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایکس ہوتے ہیں، مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے اس میں وائی اور ایکس دونوں ہوتے ہیں۔ تو اگر ایکس اور ایکس مل گئے، ایکس والا ایکس سپرم ایکس سے ملا، ایکس دو ساتھ میں جمع ہو گئے تو لڑکی ہوگی، اور وائی اور ایکس مل گئے تو لڑکا ہوگا۔ یہ پورا ایک سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ صرف یہ تخلیق کے وقت یہ کون لڑکا ہوگا کون لڑکی ہوگی، آپ ایک شے سے شروع کریں، پھر آگے پوری کائنات کو آپ دیکھیں تو پوری کائنات میں آپ دیکھیں گے تو بیلنس برقرار ہے، یعنی کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سے بہت بار ہم توحید کی جب گفتگو کرتے ہیں تو توحید کی گفتگو کے لیے بڑی بڑی اصطلاحیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب دنیا کو ہم دیکھیں اور دنیا کے ڈیٹا اور سٹیٹس کو بھی اگر ہم اینالائز کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا اس طریقے سے نہیں چل رہی ہوتی۔ تو یہاں سے پہلے کہ ایک عورت کون ہے؟ عورت وہ ہے جس نفس کو خدا نے چاہا تھا کہ وہ عورت کے روپ میں، عورت کے شیپ میں، عورت کے فارم میں اس دنیا میں آئے۔ خدا نے کسی کے لیے یہ چاہا کہ وہ مرد کے شیپ میں، مرد کے روپ میں اس دنیا میں آئے۔ سائنس کہتی ہے ہمیں نہیں معلوم، خدا کہتا ہے مجھے سب معلوم۔ یہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے اندر میں نے سٹیٹس آپ کے سامنے بتایا۔ جب ہمارے ملک میں آتے ہیں ہم تو ہمارے ملک میں آ کے دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا اور سٹیٹسٹکس بدل جاتے ہیں، جو آمار ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ ہندوستان میں جو آمار ہے وہ ہندوستان میں اس وقت 48% جو ہیں وہ مرد ہیں، 48%
50% جو ہیں خواتین ہیں اور تقریباً 52% 51.96% جو ہیں مرد ہیں. فرق تقریباً 4% کا ہو گیا. یعنی اس وقت ہندوستان میں جو لاسٹ ڈیٹا ہے 2021 کا 16 جون 2021 کے مطابق 717 ملین وہ جو ہیں مرد ہیں اور 662 ملین جو ہیں خواتین ہیں اس وقت ہندوستان میں. یعنی 717 اور 662 فرق تقریباً 55 ملین کا ہے. یعنی 5.5 کروڑ جو ہیں. مولانا یہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجلس پڑھنے آئے ہیں یا بتا رہے ہیں مجھے کتنے ہندوستان میں مرد اور عورت ہیں؟ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، ہم طالب علموں کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جب تک کلی کہیں گے کہ ظلم ہے، ظلم کو ختم ہونا چاہیے، تب تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ ظلم کو کھول کے بتائیں کہ ظلم کہاں ہے، اس کو ختم کرنا ہے. ہمیں طالب علموں کی ذمہ داری ہے جزئی اسپیسیفک سلیوشن دے، سوسائٹی میں جزئی آ کے سلیوشنز پرووائڈ کریں سماج کی مشکلوں کا. عزیزان گرامی، میں نے جو عرض کیا کہ اس طرف سے دنیا میں جہاں اکثر دنیا میں 49.5 ہے، ہندوستان میں اتنا کم کیوں ہے؟ یہ سوال پہلا. کیوں عورتیں کم ہیں ہندوستان میں؟ کیا خدا نے چاہا کہ ہندوستان میں عورتیں کم ہونی چاہیے؟ ایسا نہیں ہے. ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں 63 ملین عورتیں یا بچیاں، 63 ملین یعنی 6 کروڑ 30 لاکھ بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا. 6 کروڑ 30 لاکھ ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا. اب جب ہم کے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت کی گفتگو ہو رہی ہے، تو دور جاہلیت ہمیں لگتا ہے کہ وہ عرب بدو ہیں جو دور جاہلیت کی بات کر رہے ہیں. لیکن آج تو دیکھیں انڈیا میں اتنے بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اتنے بڑے بڑے روڈز ہیں. نیو انڈیا ہے آج کہ نا، پیپر لیس انڈیا، کیش اکنامی. یعنی نئی نئی ٹرمینالوجی دیتے ہیں. اچھے لباس پہننے کو، اچھے گھر میں رہنے کو، اچھی گاڑی میں چلنے کو کہتے ہیں ہم متمدن ہو گئے. انسان نہ لباس سے متمدن ہوتا ہے، نہ دنیا کی کوئی ڈگری سے ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے استدلال اس کا پیش کروں گا انشاءاللہ. عزیزان گرامی، یہ جو فرق آیا نا، فاصلہ کہاں سے آیا پتہ چلا؟ میں آپ سے ایک سوال کروں، جو ماں کے پیٹ میں بچی معلوم ہوتی ہے، کیسے معلوم ہوتی ہے؟ کیسے معلوم ہوتی ہے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ٹیکنالوجی وسیلہ بنا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. ماں کے پیٹ میں بچی کو مار کون رہا ہے؟ ڈاکٹر مار رہا ہے. علم ہے ڈاکٹر کے پاس یا نہیں؟ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں؟ انگلش بولتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو انگلش بول دیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا، لنڈن میں جو جھاڑو لگاتے ہیں، ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں، وہ بھی انگلش بولتے ہیں. انگلش بولنے میں کوئی فضائل نہیں ہے. ظالم ترین انسان ہو سکتا ہے انگلش بول. انگلش ایک لینگویج ہے، وسیلہ ہے. آیت اللہ خامنہئی کو انگلش آتی ہے نہیں آتی ہے؟ ابھی تو آتی ہے، انہوں نے خود سیکھا ہے ابھی الحمدللہ. انہوں نے خود انگلش کا مطالعہ خود کر سکتے ہیں، انہوں نے خود لیکن مطالعہ کرتے ہیں، اسپیچ نہیں دیتے. احساس کمتری نہیں ہے آیت اللہ خامنہئی کو، امام خمینی کو احساس کمتری نہیں ہے. علم آپ کو متمدن بناتا ہے، زبان آپ کو متمدن نہیں بناتی. یہ جو قتل کر رہے ہیں یہ سارے پڑھے لکھے ہیں. صبح سے رات تک جو ڈیبیٹ میں the nation wants to know چلاتے ہیں، کتوں کی طرح بھونکتے ہیں، یہ سب انگلش پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اچھی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن دور جہالت میں ابھی تک مبتلا ہیں. ان کی فکر ابھی تک وہی جاہلانہ فکر ہے.
اسلام نے ایک جاہلانہ رسم کو، ایک مشکل کو آ کے حل کیا. جاہلانہ رسم کیا تھی؟ بچیوں کا قتل کرنا. اسلام نے اس کا سلیوشن پیش کیا. سلیوشن اس طریقے سے پیش کیا کہ وہی نبی کی بیٹی کی عظمت اتنی ہے کہ وقت کا امام اس کے لیے کہتا ہے کہ یہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی ایک عورت کو اس منزلت پر لے کے آ گیا کہ حجت خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی اس طریقے سے بدل دیا. آج جہاں اسلام ہے وہاں پر یہ کم سے کم مشکل نہیں پائی جاتی، اور الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی جہاں مسلمان ہیں وہاں یہ مشکل سب سے کم ہے. اور یہ بھی بتا دوں ڈیٹا اور سٹیٹس کی بنیاد پر، جہاں اسلامی دشمن طاقتیں ہیں وہاں پر سب سے زیادہ بچیوں کا قتل ہوتا ہے. یہ فکر جاہلانہ ہے. آج بھی جہالت موجود ہے. یعنی کوئی اچھے لباس پہنا ہوا، اچھا پرفیوم لگایا ہوا، اچھی گاڑی میں چل رہا ہو تو ممکن ہے کہ وہ جاہل ہو، اور وہی دور جاہلیت کا جاہل ہو اگر فکر اس کی جاہل ہے. تو یہ ہمارے لیے پہلا بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں اس وقت ہم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ ہم دور جاہلیت سے مقابلہ کر رہے ہیں، فکر جاہلیت سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہی قرآنی اصول ہیں جو ہمیں نجات دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ بات آگے بڑھاتے ہیں. ہندوستان میں جیسے ہم نے کہا کہ مشکلات خواتین کے لیے بہت ساری ہیں. مثال کے طور پر ریپ کا ایشو ہے ہندوستان میں خواتین کے لیے، ایو ٹیزنگ کا ایشو ہے. مثال کے طور پر ہماری موویز میں جو لڑکیوں کو چھیڑے گا وہ ہیرو ہوگا. تو اگر آپ اپنی نسل کی تربیت ایسے کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کو چھیڑنے والے ہیرو بنیں گے تو کیوں کالج جانے والے لڑکا لڑکیوں کو نہیں چھیڑے گا؟ آپ نے پوری نسل کی تربیت ایسے کی ہے. ایو ٹیزنگ ایک پرابلم ہے، لڑکیوں کو چھیڑنا پرابلم ہے، ریپ پرابلم ہے، لڑکیوں کا علم نہ حاصل کرنا پرابلم ہے. ہندوستان میں جب ہم لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو اینالسٹ ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ بتاتے ہیں ہندوستان میں کئی مشکلات ہیں خواتین کی، کئی مشکلات کو بتاتے ہیں. اب میں فہرست وار ان کو بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے مشکل ہے، ہم نے مان لیا، سلیوشن کیا ہے، راہ حل کیا ہے؟ جب پرابلم ہے اور راہ حل موجود اگر ہم پیش نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے پیش کرے گا. اسلام اس لیے ہے تاکہ انسانیت کی مشکل کو نجات دے سکے. طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ آج کے سماج کی مشکل کو پہچان کر اسلامی راہ حل پیش کر سکے. تو آج کی مشکل ہم نے پہچان لی. 50% ہماری پاپولیشن ہے، 50% پاپولیشن میں اتنی ساری مشکل. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ویسٹ نے آ کے کہا دیکھو عورتیں جو ہیں بہت ہی پسماندہ ہیں، بیکورڈ ہیں. عورتیں جو ہیں ان کو ماڈرن ہونا چاہیے، عورتوں کو ماڈرن ہونا چاہیے. عورتوں کو ایک شعار، ایک سلوگن ہے کہ ایکول ہونا چاہیے، مردوں کے برابری کا حق ہونا چاہیے، عورت اور مرد برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ آ کے انہوں نے پیش کیا، جسے اصطلاحی زبان میں فیمنزم کہیں گے، حقوق زن کہیں گے، بہت ساری اصطلاحیں ہیں اس کی ڈیفینیشن وغیرہ، کیونکہ وقت کم ہے اس میں نہیں جانا ہے، کلیات میں بات کرنی ہے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں عورتوں کی مشکل کیا ہے. عورتوں کی مشکل یہ ہے کہ عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اور مرد سالاری کیونکہ سماج میں ہیں، مرد سالاری کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور مستضعف ہیں. اب عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عورتوں کو مردوں کے ایکول ہو جانا چاہیے. یہ انہوں نے آ کے پیش کیا. اچھا یہ تھاٹ اور یہ خیال جو ہے بہت پرانا نہیں ہے. یہ تھاٹ اور یہ خیال جو ہے 19 سینچری میں ہی جو ہے فرینچ ریولوشن کے بعد اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو ہے یہ دنیا کو پیش کیا گیا، کیونکہ ورلڈ وار میں بہت خواتین، بہت سارے مرد قتل ہوئے اور لیبر فورس کو ضرورت پڑی کہ لیبر فورس میں خواتین کو لایا جائے. اس لیے وہاں سے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ نعرے لگے کہ خواتین کو بھی
جو ہے جاب کرنا چاہیے، ان کو آزادی ملنا چاہیے. یہی وہ لوگ یورپ میں خواتین کو کوئی حق نہیں دیتے تھے جب تک ان کو ضرورت نہ پڑی، اور جب ضرورت پڑی تو زن سالاری کا نعرہ لے کے میدان میں آ گئے. جب ان کے یہاں کوئی حق عورتوں کو نہیں تھا تب سارے حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے تھے. یہ 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 150-200 سال پہلے جو ہے ان کے یہاں کوئی حق نہیں تھا عورتوں کو. عورتیں جو ہیں حتیٰ پراپرٹی نہیں خرید سکتی تھیں، پراپرٹی خریدنے کا حق عورتوں کو نہیں تھا. بہت سارے حق نہیں تھے، یعنی تقریباً کوئی حق عورتوں کو نہیں تھا، جسے یورپ کے لیے ان لوگ ڈارک ایجز کہتے ہیں. اب ان کے یہاں سے جو نظریہ نکلا ہے فیمنزم کا، اس کو وہ ہندوستان میں ایز اے سلیوشن پیش کر رہے ہیں. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں دونوں برابر ہیں، ایکول ہیں. خوب، سوال اسلام میں اس کا کیا نظریہ ہے؟ اسلامی نظریہ کیا ہے؟ آیا مرد اور عورت ایکول ہیں یا ایکول نہیں ہیں؟ برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں؟ مرد اور عورت برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں؟ اچھا، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ الحمدللہ فاضل اور علماء ہیں، لیکن بہت سارے جو ہیں ذاکرین وہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیں کہ مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں، دونوں برابر ہیں. اپنی جی جان لگا دیتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مرد اور عورت ایکول ہیں، برابر ہیں. آئے نظریہ صحیح ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں یا نہیں؟ مختصر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 3 پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. پہلا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مرد اور عورت ایکول ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مرد اور عورت ایکول ہیں. نفس، قد افلاح من زکاہا، خدا نے قانون بنایا کہ جو بھی اپنے نفس کو پاکیزہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اس میں مرد اور عورت کی قید ہے؟ نہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں جہاں جہاں ہیں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. یعنی کمال تک پہنچنے کے راستے کے لیے مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں، لیکن ہو سکتا ہے دونوں کی رسپانسبلٹیز الگ ہوں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہوں. لیکن نفس کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک مرد باہر جا کے دھوپ میں گرمی میں پیسہ کما کے کمال تک پہنچے گا، ایک عورت گھر میں رہ کے بچوں کی تربیت کر کے کمال تک پہنچے گی. دیکھیں ایکٹیویٹیز دونوں کی الگ ہیں، لیکن دونوں ایک راستے پہ چل رہے ہیں جو کمال کا راستہ ہے. ظاہر طور پر دونوں الگ الگ کام کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے جو پروسیس بتایا حیات طیبہ کا، وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بتایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کیا ہے؟ حیات طیبہ کا راستہ ہے. خوب، تو ہم نے پہلی چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا، پہلی چیز کو پہچانا کہ پہلی چیز کیا ہے. کچھ ایسے مورد ہیں جہاں پر انسان جو ہے اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایکول ہے، برابری ہے. علم حاصل کرنے میں برابری ہے. آیت اللہ ابراہیم امینی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے 22 مورد ایسے بتائے ہیں جو مجھے بھی نہیں بتانے. 22 مورد انہوں نے ایسے 22 یا 16 اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے اتنے مورد بتائے جہاں پر خدا نے مرد اور عورت کو ایکول اپورچونٹی دی ہے. وہاں پر مرد اور عورت دونوں کے لیے برابری ہے کہ بھائی یہ ان سب چیزوں میں مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں، دونوں میں فرق نہیں ہے. تو یہ پہلا ایریا ہو گیا جو قرآن کے نزدیک ہمارے لیے واضح ہے کہ جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکول اپورچونٹی ہے. عبادت لے لیں، عبادت میں مرد اور عورت دونوں عبادت کریں گے، دونوں منزل تک پہنچ سکتے ہیں، دونوں کمال تک پہنچ سکتے ہیں. علم حاصل کرنے میں لے لیں، یا مثلا بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں پر مرد اور عورت کو دونوں کو خدا نے ایکول اپورچونٹی دی ہے. جو زیادہ محنت کرے گا وہ زیادہ کامیاب ہوگا. جو قانون ہے خدا کے وہ بھی دونوں کے لیے ایکول ہیں. انہیں کچھ ایسے ایریاز ہیں، ابھی کیونکہ وقت نہیں ہے اس میں تشریح نہیں کرنا ہے. کچھ ایسے ایریاز ہیں، کچھ ایسے چیزیں ہیں جہاں پر ہمارے لیے واضح ہے کہ
مرد جو ہیں وہ خواتین پر افضل ہیں. ڈریں گے نہیں تو آپ لوگ؟ آج کل یہ بولنا تھوڑا سخت ہے کہ مرد جو ہے وہ خواتین پر، واضح سی بات ہے، الرجال قوامون، قرآن کی واضح آیت نص ہے کہ مرد جو ہیں عورتوں کے لیے کیا ہیں؟ ولی اور سرپرست ہیں. خدا نے ایک قانون بنایا ہے، وہ قانون کے تحت زندگی چلے گی. لیڈرشپ، امامت ایک سسٹم ہے. اب وہ گھر کے اندر بھی ایک امام کا ہونا ضروری ہے اور سماج کے اندر بھی ایک امام کا ہونا ضروری ہے. اور امام ایک ہوگا، امام ایک ہوگا. گاڑی ایک ڈرائیور چلائے گا، دو ڈرائیور رہیں گے نا تو بیچ جگہ پہنچیں گے، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ ہے. ایک کہے گا لیفٹ چلو، ایک کہے گا رائٹ چلو، اور گاڑی کھائے میں گر جائے گی. ایک لیڈر کا ہونا ضروری ہے. اور ہم کیوں شرمائیں اس بات سے کہ اسلام نے ایک سسٹم دیا ہے، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ گھر کی لیڈرشپ مردوں کے ہاتھ میں ہے. کہیں پر ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے عقلی دلیلیں ہوتی ہیں، کہیں پر تعبد ہے. اگر ہم عقلی دلیلوں سے ثابت نہیں کریں، تعبد ہے، کیونکہ اس خدا کو مانتے ہیں، وہ حکمت والا ہے. وہ جو قانون بیچتا ہے وہ اس کے اندر حکمت ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا اس میں حکمت نہیں ہے، ہم فلسفی طور پہ بحث کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ نظام خدا یہ ہے کہ نظام خدا کے اندر خدا نے اختیار دیا ہے. کچھ جگہ پر مرد کو کہا ہے کہ تم ولی ہو اور تم افضل ہو، تمہارے اوپر فضیلت ہے. تو دو ایریاز ہم نے دیکھ لیے. پہلا وہ تھا جہاں پر ایکول ہے، سب کے لیے برابری ہے، جو محنت کرے گا آگے بڑھے گا، دونوں کے لیے راستے کھلے ہیں کمال تک پہنچنے کے لیے. جو جس راستے پہ چلے گا اس راستے سے کمال تک پہنچے گا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ نہیں، بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر مرد جو ہیں افضل ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک ٹیم بنا دیں اور وہ ٹیم میں آپ کہیں کہ مثلاً بالنگ شعیب اختر ڈالیں گے اور کوئی ایک لڑکی بیٹنگ کرے گی. ایسی کرکٹ ٹیم ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کرکٹ میں ٹیمز جو ہوتی ہیں مین اور وومن کی الگ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ ایکول بناؤ. اولمپکس میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، ایتھلیٹس ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں. 100 میٹر کی مین کی الگ ہوتی ہے، 100 میٹر کی وومن کی الگ ہوتی ہے. کیوں الگ ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے پہلے مانا ہے کہ فرق ہے فزیکل ایبیلٹیز میں، جسمانی قوت و قدرت میں فرق ہے دونوں میں. آپ نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے نا. تو ڈفرنس ہے. آپ ایک طرف آ کے کہتے ہیں ڈفرنس ہے، ایک طرف آ کے کہتے ہیں ایکول ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ شعبوں میں مرد فضیلت رکھتا ہے، اور رکھتا ہے. فزیکل سٹرینگتھ کے اندر مرد عورت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. جسمانی قوت و قدرت میں مرد جو عورت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ایکسیپشن مل جائیں گے، یعنی ہر چیز میں استثناء موجود ہے. آپ کو لیڈیز ریسلر بھی مل جائیں گی، یعنی ایکسیپشن کی بات نہیں ہو رہی، جنرل بات ہو رہی ہے. جنرل طور پر مرد جو ہے عورت سے زیادہ فزیکل جسمانی طور پر قوت رکھتا ہے. اس بات کو تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں نا. تو ہم نے آ کے کہا کہ نہیں، کچھ ایریاز ہیں جہاں خدا نے مرد کو ولایت دی ہے یا مرد کو فضیلت قرار دی ہے. ہم اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتے، دین ہے ہمارا یہ. اور جہاں ضرورت ہوگی عقلی دلیل سے بھی بحث کریں گے. لیکن یہ دوسرا ایسپیکٹ ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ کہیں پر خدا نے عورتوں کو فضیلت دی ہے. واضح سی بات ہے، ایک ماں کی اصال ثواب کی مجلس ہے. مشہور حدیث ہے، نبی کے پاس ایک شخص آیا کہ اس نے آ کے پوچھا کہ بتاؤ کہ قرابت داروں میں سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں؟ تو نبی نے کہا ماں کی، پھر کس کی، پھر ماں کی، پھر کس کی، پھر ماں کی، پھر کس کی، پھر باپ کی. 3 بار ماں کو باپ کے اوپر فضیلت دی. رتبے میں اور مرتبت میں یا تربیت میں جہاں ایک لطیف شخصیت کی ضرورت ہے کہ بچوں کی تربیت کرے، وہ کون ہے؟ وہ ماں ہے.
بچہ رو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا بچہ کیوں رو رہا ہے. ماں کو سمجھ میں آتا ہے بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے یا کان دکھ رہا ہے اس لیے رو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ چیزوں میں ہم سے فضیلت رکھتی ہیں. اچھا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ کون سی ہماری مردانگی پہ چوٹ لگنے والی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے؟ تو ہمارا جو عقلی طریقہ ہے، جو ہمارا ریشنل طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں 3 الگ الگ ہم لوگ چیزوں کو ڈیوائیڈ کر لیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مرد فضیلت رکھتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں عورت فضیلت رکھتی ہے، کچھ چیزوں میں دونوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. دونوں کے لیے راستہ کھلا ہے، جو چاہے وہ اپنے کمال کی منزل تک چاہے تو پہنچ سکتا ہے. تو ہمارے لیے کلیئر ہو گیا. ہندوستان میں عزیزان محترم یہ آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان میں جو ہندوتو کے نام سے ایک سناتن دھرم کے نام سے چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے، ہم طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھیں کہ ان کی کتابوں میں عورت کا مرتبہ کیا ہے. اگر عورت حیض میں ہے تو کچن میں نہیں جا سکتی ہے. کئی چیزیں ہیں جو مجھے ابھی بیان نہیں کرنے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں بہتان ہے، یعنی وہ سماج خالی ہے کس چیز سے؟ معرفت سے، علم سے. اور ہمیں روز ایک نئے ایشو میں الجھایا جاتا ہے تاکہ ہم اصل بات نہ کریں، فرعی بات پہ بحث کریں. ہم اصل بات نہ کریں، فرعی باتوں میں بحث کریں. براہمنزم ایک مشکل ہے. طلاب کی ذمہ داری ہے کہ براہمنزم کو سٹڈی کریں، پڑھیں اور آ کے براہمنزم کو بتائیں کہ براہمنزم نے کس طریقے سے ہزاروں سال سے سماج کے اندر جو نیچے کے طبقہ ہے اس کا استحصال اور کیا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے. آپ اور ہمارے پاس خدا نے ایک دین دیا ہے جس کے پاس تمدن ہے، جس کے پاس کلچر ہے، جس کے پاس فرہنگ ہے، جس کے پاس سب کے زندگی ہے. ہمارے پاس ریئل ہے، ان کے پاس لیبل ہے. وہ بھی کہتے ہیں ان کے پاس سب کے زندگی ہے. کہتے ہیں ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے. آپ کے مذہب میں لائف سٹائل کس چیز کا ہے؟ خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے آپ نے ویسٹ سے کاپی کیا ہے. صرف کھانے پینے کا ہے، بس ڈشز کون سی ہونی چاہیے بس. اس پہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ریسرچ کی ہے، بہت محنت کی ہے. ہمارے یہاں ہوٹلز میں مینو جو ہوتا ہے وہ پوری بک کے برابر ہوتا ہے. کئی پیجز ہوتے ہیں، 20-25 پیج. عزیزان گرامی، بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں. صرف جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس خدا نے رول ماڈلز بہترین دیے ہیں. ہمارے پاس ایسے رول ماڈل دیے ہیں جن کا انٹرویو لے کے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ آستین آدھی پہنتے ہیں یا پوری پہنتے ہیں، آپ آم چوس کے کھاتے ہیں یا کاٹ کے کھاتے ہیں. یہ فیک رول ماڈلز بنائے جاتے ہیں یہ کر کے. ہمارے پاس اصلی رول ماڈلز ہیں، ریئل رول ماڈلز ہیں. اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے اسوہ حسنہ کو اسوہ حسنہ بنا کے پیش نہیں کر پائے. اور جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ میڈیا کی زبان کیا ہے اور کس طریقے سے برانڈنگ ہوتی ہے، کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، شاید ہم لوگ نہیں پیش کر پائیں گے. تو ہمارے پاس سب کچھ ہے معرفت کے حوالے سے. کمی کہاں پر ہے؟ اس معرفت کو ضرورت مندوں تک صحیح پیکیج میں پہنچانے کی کمی. وہاں پر نیاز شدید ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر دلتوں کے یہاں ایک گاؤں میں ایک دلت کو اس لیے اس کے بال کو گنجا، بامبے کی لینگویج میں ٹکلا کہتے ہیں معذرت، لیکن اس لیے اس کو گنجا کر دیا گیا کیونکہ وہ شادی میں گھوڑے پہ بیٹھ گیا تھا بس. اچھا یہ جاہلوں کی بات نہیں ہے. دہلی یونیورسٹی کا ایک سینئر پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک گاؤں میں گیا، میں نے اس سے کہا چائے دو، اس نے کہا مجھے گلاس
آپ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو میں نے اپنا جب نام بتایا، اپنا سرنیم بتایا، تو اس نے الگ گلاس لا کے دیا کہ تم اس گلاس میں چائے پیو. وہ کہہ رہا ہے میں ایک سینئر پروفیسر ہوں دہلی یونیورسٹی میں، میرے ساتھ یہ پیش کیا جاتا ہے. وہاں پر اتنی خلا ہے. ابھی تک ہم کون سی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں عزیزان محترم؟ ہمارے منبر سے وہ مفاہیم جو آج کے ہمارے ہندوستانی سماج کی ضرورت ہے، کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم انہیں پیش کریں. براہمنزم ایک مشکل ہے، طبقاتی نظام ایک مشکل ہے، عورتوں پہ ہونے والے ظلم ہندوستان میں مشکل ہیں، آدیواسیوں پہ ظلم ہوتا ہے ہندوستان میں مشکل ہے. ہندوستان میں ایسی ہزاروں مشکلیں جہاں پر ہمیں اسلامی نقطہ نگاہ پیش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. جو ہماری ٹاپک ہے وہ عورتوں کی ہے، اس لیے میں اس پہ صرف اسپیسیفک یہ کہہ دوں کہ بہت ضرورت ہے کہ ہم فرق معلوم کریں کہ ان کا سماج عورتوں کو کیا عزت دیتا ہے اور ہمارے سماج نے عورتوں کو کیا عزت و وقار دیا ہے. اور وہ عزت و وقار جو ہمارے دین نے دیا ہے، اگر ہم وہ پہچنوا لیں تو واقعاً لوگ کھنچے ہوئے آئیں گے اسلام کی طرف. جہاں اسلام ہے وہاں ریپ کم ہے، جہاں اسلام ہے وہاں پر ایو ٹیزنگ اور لڑکیوں کو چھیڑنا کم ہے. جہاں اسلام ہے ہزاروں مشکل ہے. جہاں پر ڈاوری کا جو ہے، دہیج کا ان کا نظام ہمارے یہاں مشکل ہے لیکن بہت کم ہے ان کے مقابلے پہ. آپ ہر مشکل کو دیکھیں گے جو سماج کے اندر، اس کی روٹ کاز پہ جائیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ روٹ کاز اسلام اور اللہ کے قانون سے دوری کی وجہ سے. یہ اصل مشکل ہے ہمارے سماج کے عزیزان محترم. اور ہم طالب علموں کے کاندھوں پہ خدا نے اور وقت کے امام نے وہ ذمہ داری دی ہے کہ اس مشکل کو پہچانو اور ان مشکلوں کا راہ حل پیش کرو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ایسی اسوہ کہاں سے ملیں گے؟ ایسے رول ماڈلز کہاں سے ملیں گے؟ دنیا کو نہیں ملیں گے نا، ہمارے پاس ہے. عزیزان گرامی، یہی خدا کا دین انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا تھا، اور یہی خدا کے دین جو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا تھا، اسی لیے قربانیاں بھی دی گئیں. اہل بیت نے قربانی جب دی ہے تو قربانی دیتے وقت ظہور مہدی تک انسان جو آئیں گے ان کی ہدایت کے لیے ایک برنامہ بنایا کہ تمام انسانوں کی ہدایت اس کے ذریعے سے ہونی ہے. عزیزان محترم، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک عورت آتی ہے. وہ عورت آ کے امام خمینی کو کہتی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک عورت آتی ہے امام کے پاس اور آ کے کہتی ہے، امام بیٹھے ہوتے ہیں، امام کے بازو، امام کے نزدیک آ کے وہ بیٹھ جاتی ہے. امام کے نزدیک آتی ہے، اپنی چادر سے وہ ایک تصویر نکالتی ہے اور امام خمینی کو دیتی ہے. ایک جوان لڑکے کی تصویر ہوتی ہے، وہ امام کو دیتی ہے. امام اس جوان لڑکے کی تصویر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ جملہ کہتے ہیں. وہ عورت چادر سے دوسرے جوان کی تصویر نکال کے دیتی ہے. امام خمینی وہ تصویر کو دیکھتے ہیں، تھوڑا پریشان ہوتے ہیں. تھوڑی دیر میں وہ عورت تیسری تصویر نکالتی ہے اپنے جوان بیٹے کی اور امام کو دیتی ہے. امام جب تیسری تصویر لیتے ہیں تو تصویر لینے کے ساتھ امام خمینی رو دیتے ہیں، گریہ کرتے ہیں امام خمینی. وہ عورت چادر میں ہاتھ ڈالتی ہے، چوتھی تصویر نکالتی ہے اور چوتھی تصویر نکال کے امام خمینی کو دیتی ہے. امام کو کہتی ہے کہ میں نے 4 بچے اس لیے دیے ہیں تاکہ میں تمہارے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں. اسلام جب عورت کی تربیت کرتا ہے تو اسلام عورت کو اس منزلت پہ لے کے آ جاتا ہے کہ وہ شہادت کے مرتبے کو سمجھ کے 4 بچے اپنے خدا کی راہ میں قربان کرنے کے بعد کہتی ہے کہ میں نے یہ 4 بچوں کو اس لیے قربان کی ہوں تاکہ میں اپنے نمائندے امام کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں. یہ عورت اس منزلت پہ پہنچ سکتی ہے. ایک عام عورت، ہمارے ساتھ ہمارے زمانے میں رہنے والی ایک عورت. ایک بات جو لطیف ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ وہ عورت
جس سے محبت کر رہی ہے نمائندے امام سمجھ کے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتی. اور انسان جس سے محبت کرتا ہے نہیں چاہتا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے. ہم سب نے جب شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رہبر معظم رو رہے ہیں. چہرہ یاد ہے آپ کو نا کہ رہبر معظم نماز پڑھاتے ٹائم رو رہے ہیں. ہم سب جس نے بھی اس منظر کو دیکھا تو ہم سب رو دیا. ہم سے رہا نہیں گیا. کیوں رہا نہیں گیا؟ اس لیے کیونکہ محبت کرتے ہیں اس سے. کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ نمائندے امام ہیں. اب تصور کریں کہ ہم علی خامنائی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، ہم مولا علی کے آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھتے؟ عزیزان گرامی، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. اور یہ شدت بڑھ جاتی ہے ماں اور بیٹے کے درمیان کہ بچہ اپنی ماں کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. جہاں ماں بچے کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی وہاں بچہ بھی ماں کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے کتنی شدید محبت کرتے تھے حضرت زہرا، اور حضرت زہرا سے کتنی شدید محبت کرتے تھے امام حسین. اب تصور کریں کہ یہی بچہ ہے امام حسین اور یہی مدینہ کی گلیاں ہیں. یہ وہی گلیاں ہیں مدینہ کی جہاں پر نبی جو ہے حسن اور حسین کو بوسہ دیا کرتے تھے. یہ وہی گلیاں ہیں جہاں پر حسین کا بچپن گزرا ہے. اور اسی بچپن میں ایک دن یہ بھی آتا ہے کہ امام حسین اس گھر میں اکیلے ہیں، اس گھر میں موجود ہیں. چھوٹے بچے بہت احساساتی ہوتے ہیں اپنے والدین کو لے کے. اگر ماں کو تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے بچہ گھڑی گھڑی آ کے ماں سے پوچھتا ہے مما ٹھیک تو ہو نا، مما زیادہ دکھ تو نہیں رہا نا تمہیں. چھوٹے بچے ہیں، محبت کرتے ہیں ماں سے، ایموشنل ہوتے ہیں ماں کی طرف. چھوٹے بچے ہیں امام کے پاس. اب اسی گھر میں حسین ہیں اور اسی گھر کے اندر لوگ جو ہیں دشمن جو ہیں آگ لے کے دروازے پہ پہنچے ہیں. تصور کریں بچوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا اس گھر کے اندر. حسین سب دیکھ رہے ہیں، بچپن ہے، کم سنی ہے، سب دیکھ رہے ہیں امام حسین. اسی گھر میں حسین اپنی والدہ کو دیکھ رہے ہیں کہ میری والدہ کس طریقے سے آگے بڑھ کے دروازے کی طرف جا رہی ہے. حسین دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے دروازے پر حملہ ہوتا ہے. حسین دیکھ رہے ہیں کہ حضرت زہرا ولی کی دفاع کے لیے کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. حسین دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ گرتا ہے. حسین دیکھ رہے ہیں کہ قاسم شہید ہو رہے ہیں. حسین دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم کہ اس گھر میں زہرا یا مہدی کی آواز بلند کر رہی ہے. زہرا کا کوئی مددگار نہیں ہے. خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے کہ ماں کو مارا جا رہا ہو اور بچہ دیکھ رہا ہو. حسین گھر میں موجود ہے. علی کے ہاتھوں میں رسن باندھی جا رہی ہے. حسین گھر میں موجود ہے. عزیزان محترم یہ سارا منظر حسین دیکھ رہے ہیں. حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اب یہ سوچیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ٹوٹی ہوئی پسلیاں اس نے کیسے دیکھی ہوگی. ہائے وہ دن تو گزر گیا. اس دن کے بعد سے لے کے روز شہادت تک جب بھی زہرا روئی ہوگی حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ہائے بہت محبت کرتے تھے حسین. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس مجلس کا ثواب جو ہے مرحومہ کی روح کو ارسال فرما. یا اللہ مرحومہ کو جنت نصیب فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد یہ کورونا کی جو مشکل ہے، دنیا میں وبا ہے، مولا اس کو
تجھے واسطہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کہ اس بیماری کو ریشے سے، اس بیماری کو ریشکن فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد کو ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد کو وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یا اللہ ہم کو ان کی راہ میں خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم میں سے جو مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے رشتہ دار یا ہندوستان میں جو بھی مومنین یا جو بھی انسان بیمار ہیں، ان سب کو مولا کربلا کے صدقے میں شفا عنایت فرما۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔